الحمد لك يا الله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله المجتبى وأصحابه الأعلى أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضور کے کسی غلام کی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا مولانا و مولا الثقلین. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا محبت سے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے، اے امام زمن. آپ بھی شامل ہو جائیں، اے امام زمن تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن. مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے بدن. آپ بھی شامل ہو، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا. اور تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں.
تیرے نانا سنانا کسی کا نہیں، تیرے بھائی سبائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سبا کسی کا نہیں۔ امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہوں، امن عالم کا تجھ کو پیمبر کہوں، میرے مولا حسن تیری کیا۔ اس طرح نہیں نا، آپ ہی محبت کا اظہار کریں، میرے مولا حسن، میرے مولا حسن۔ اور جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں بے عیب ہے۔ جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لا ریب ہے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ، وہ بھی بے عیب ہیں، تو بھی بے عیب ہے۔ تیری صلح میں مضمر ہے حق کی فتح، تیری صلح میں مضمر ہے حق کی فتح۔ ابن خیبر شکن تیری کیا، ابن خیبر شکن۔ مصطفیٰ کے بدن تیری کیا، اور تیری تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جولی میں نازل ہوا، تو طہارت کی جولی میں نازل ہوا۔ گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان قدسیوں نے کہا، باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، اے بہار چمن تیری کیا، اے بہار چمن۔ مصطفیٰ کے بدن، بڑا افسوس ہے محبت سے امام علی مقام امام حسن مجتبی آج ان کا دن ہے، تو محبت کا اظہار کیجئے اے امام حسن۔ بات ہے مصطفیٰ کے بدن، بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق جمی حضرات، دور و نزدیک سے آئے ہوئے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پروانوں، امتیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی قدر و ذی وقار،
سب سے پہلے خالق کائنات کا کروڑوں شکر حمد و ثنا کہ جس کریم رحیم رب نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بلا کے اپنا مہمان بنا رکھا ہے۔ کروڑوں ہدیہ درود و سلام اس آمنہ کے چاند پر کہ جن کی آمد کا صدقہ اللہ نے کل کائنات عالم کو علم کے نور سے منور فرما دیا ہے۔ کروڑوں رحمتوں کا نزول حضور کی پاک آل پر، حضور کے جمی اصحاب پر، جانثاران پر۔ سامعین ذی قدر و ذی وقار، صفر المظفر کا یہ بابرکت مہینہ جو کہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے، اور 28 صفر وہ عظیم دن ہے جسے تاریخ اسلامی میں کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور یقیناً باوفا لوگ اور یقیناً اہل ظرف لوگ اس بابرکت دن کو بڑی عقیدت ادب کے ساتھ مناتے ہیں، چونکہ 28 صفر کا وہ عظیم دن ہے جس میں میرے نبی مکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے نواسہ مصطفیٰ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، راکب دوش پیمبر صاحبزادہ مرتضی نواسہ مصطفیٰ، حسن اقص چہرہ والضحیٰ، صاحبزادہ والا شان ابن حیدر کرار جناب سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ یوم شہادت کا دن ہے، اور یقیناً تمام عالم اسلام اس دن کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یقیناً تاریخ اسلام کے اندر یہ دن بڑی محبت و عقیدت اور ادب کے ساتھ منایا بھی جاتا ہے، اور اس دن کی یاد بھی تازہ کی جاتی ہے۔ آج میں اور آپ بھی آل بیت مصطفیٰ کے غلام بن کر، حضور کے در کے نوکر بن کے، حضور کے پیارے نواسے کا دن منانے بیٹھے ہیں، اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ خالق آل بیت کی بارگاہ میں ہماری یہ محبت و نذرانہ پیش کر کے اس وقت کو، ان لمحات کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنا دے۔ ایک بار سارے گج کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سامعین ذی قدر و ذی وقار، قرآن مجید برہان رشید کی مشہور زمانہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خالق ارض و سما اپنی لاریب بے مثل و بے مثال کتاب میں اعلان محبت فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اے آل بیت رسول آپ سے نجاستوں کو، غلاظتوں کو، کجیوں کو، کمیوں کو دور کر کے آپ کو رب نے پاک فرما دیا ہے۔ زبان کو پاک کرتے ہوئے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ نے اہل بیت مصطفیٰ کو تطہیر یعنی صاف ستھرا، پاک و طاہر و مطہر بنا دیا ہے،
اور یہ شان کائنات میں صرف میرے نبی کے گھرانے کی ہے، یہ مقام صرف میرے نبی یہ مکرم سرور کونین کے گھرانے کی ہے۔ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، بلا تاخیر اس آیت کے ضمن میں مفسرین کی آراء آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد نبی رحمت سرور کونین کے پیارے صحابہ جمی جانثاران حضور کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ آل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ تھوڑی سی گونج کم کر دیں، آل بیت کرام سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو میرے نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یعنی یہ آیہ مبارکہ حضور سے پوچھا گیا یہ کن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نزلت فی خمسۃ فی وعلی ابن ابی طالب و فاطمہ و حسن و حسین، کہ یہ میری شان میں، علی ابن ابی طالب کی شان میں، میری بیٹی فاطمہ اور حسن اور حسین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اس پر بہت سے مفسرین نے طبرانی کے اندر، طبرانی اوسط کے اندر، سنن بہقی کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، مسند دارمی، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، دار قطنی، مسند ابی شیبہ، مشکات، مسلم، تفسیر رازی، در منصور، تفسیر قرطبی، طبری، براجان اور تفسیر روح المعانی اور دیگر بہت سی تفاسیر کے اندر اور کتب احادیث کے اندر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں اور حضور کے ساتھ وَأَجْلَسَهُمْ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةٌ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، حضور کے ساتھ یہ چار تن باقی یعنی پنج تن پاک کا یہ گلدستہ تشریف فرما ہے۔ تو میرے نبی رحمت سرور کونین نے ہاتھ اٹھائے، بلند کر کے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، کہ اے پروردگار یہ میری آل ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، مالک تو ان سے نجاستوں کو دور کر کے انہیں پاک فرما دے۔ تو جن کی پاکی کے لیے میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں اور جن کی پاکی پر رب قرآن نازل فرمائے، سوچئے وہ گھرانہ کتنا پاک گھرانہ ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں۔ محبت سے پڑھیے نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا نبیوں۔ آؤ میرے
نبی کے غلاموں، میرے کائنات کے پیارے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والوں، حضور کے گھر والوں سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کے اصحاب سے محبت کا دم بھرنے والوں، میرے نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بیسیوں جگہ حضور نے اپنی آل سے پیار فرمانے کا درس دیا ہے۔ بے شمار جگہ پہ میرے نبی رحمت نے حسنین کے پیار کی ترغیب دی ہے، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے پیار کا درس دیا ہے، اور اسی پر امام راضی کی وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام فخر الدین امام راضی آپ فرماتے ہیں، لوگوں کائنات عالم میں امت مصطفیٰ میں ایک گھرانہ ایسا ہے جو 5 چیزوں میں نبی کے ساتھ مشترک ہے، یعنی 5 چیزوں میں نبی بھی برابر ہے اور نبی کے گھر والے بھی برابر ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز آپ لکھتے ہیں کہ درود میں نبی بھی شریک ہیں، آل نبی بھی شریک ہیں، یعنی درود نبی پر بھی پڑھا جاتا ہے، آل نبی پہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل نبی پہ درود نہ بھیجا جائے۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، تھوڑا سا رسپانس دینا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ میرے نبی رحمت کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی ہم آپ پہ کون سا درود پڑھا کریں، کس طرح درود بھیجا کریں؟ میرے نبی رحمت نے فرمایا ذرا درود پڑھ کے بتاؤ۔ آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ دم کٹا درود مجھ پہ نہ پڑھا کرو، بلکہ درود پڑھنا ہو تو یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی میرے نبی رحمت پر بھی درود پڑھا جاتا ہے اور آل نبی پہ بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں درود میں نبی بھی مشترک، آل نبی بھی مشترک، اسی طرح سلام میرے نبی کو بھی بھیجا جاتا ہے اور آل نبی پہ بھی سلام بھیجا جاتا ہے۔ سلام آل نبی پہ بھی۔ آج کوئی شخص کہہ دے جی آل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، فوراً وہ جی یہ شیعہ ہو گیا ہے، یہ رافضی ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا یہ شیعوں کا طریقہ نہیں ہے، آل نبی پہ سلام بھیجنا تو فرشتوں کی سنت ہے۔ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور اس پر بے شمار باتیں کی جائیں تو باتوں میں سے بات نکل سکتی ہے۔ خیر میں اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں۔ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور عالم رسول کے ساتھ بھی علیہ السلام۔ بخاری اٹھا کے دیکھیں، جہاں کہیں بھی آل بیت مصطفیٰ کے افراد کا ذکر آیا ہے، جہاں پہ بھی ان کا نام نامی آیا ہے، امام بخاری نے بھی ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ علیہ السلام تو آل نبی پہ بھی سلام۔ اور آج ہم کسی قبرستان میں جاتے ہیں تو دور سے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تم پر سلامتی کا نزول ہو۔ اگر قبر والوں پہ سلام بھیجا جا سکتا ہے، مردوں پہ سلام بھیجا جا سکتا ہے،
تو شہید اعظم امام علی مقام امام حسن و حسین پہ بھی سلام بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، مل کے یار افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے، درود میں نبی بھی برابر، آل نبی بھی برابر، سلام نبی پہ بھی بھیجا جاتا ہے، آل نبی پہ بھی بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح تحریم صدقہ، نبی پر بھی صدقہ حرام، آل نبی پہ بھی صدقہ، تھوڑی سی زبان ہلا کے کہہ دینا، آل نبی پہ بھی صدقہ حرام ہے، نبی پر بھی صدقہ حرام، آل نبی پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ چوتھی چیز امام راضی فرماتے ہیں، اے لوگوں، جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء آپ کی پاکی کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اسی طرح آل بیت مصطفیٰ کی پاکی کو بھی رب نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہے، کمی کچی سے پاک ہے، اسی طرح میرے نبی کی آل بھی پاکوں میں پاک ہے۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ چوتھی چیز طہارت، پاکی میرے نبی کے لیے بھی قرآن میں، آل نبی کے لیے بھی قرآن میں، اور پانچویں چیز امام راضی فرماتے ہیں محبت۔ جس طرح نبی کی محبت امتی پہ فرض ہے، اسی طرح آل بیت مصطفیٰ کی محبت بھی رب نے قرآن میں فرض کر ڈالی ہے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر اس کا ترجمہ اشعار کی صورت میں کیا جائے تو یوں ہے کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان۔ ذرا لائیو چل رہا ہے تو میں بار بار نہیں چاہتا آپ کو کہوں بولیں بولیں بولیں، آپ بھی آل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، ذرا آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان، بولو بولو آل نبی کا پیار ہے، ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ آئیے میں اب محبت آل بیت پہ بات کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی رحمت نے ایک نہیں سینکڑوں حدیثوں میں میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، لوگوں میری آل سے پیار کرنا ہے، میری آل سے جڑے رہنا ہے۔ اور میرے نبی رحمت کا آخری خطبہ اور آخری جملہ میرے نبی نے فرمایا تھا، او میرے غلاموں، میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ
کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری آل بیت ہے۔ ایک میرا قرآن ہے اور دوسری، حشر تک ان کا ساتھ، جہاں قرآن ہوگا وہاں آل بیت مصطفیٰ ہوگی۔ میں نے سوچا یہ کیا مارکا ہے، کیا ماجرا ہے کہ قرآن ہر چیز کا علم اس میں موجود، پھر علادہ سے آل بیت مصطفیٰ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ گویا رب کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہو، اوے اگر مجھے نصر کی صورت میں پڑھنا ہو، اگر اوراق کی صورت میں دیکھنا ہو، سطور کی صورت میں دیکھنا ہو، اگر ورقوں کی صورت میں دیکھنا ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ نصر کی صورت میں قرآن تمہارا ضامن ہے، قرآن تمہارا راہبر ہے، اور عمل کی صورت میں آل بیت تمہاری ضامن ہے۔ اسی لیے تو پریکٹیکل، ایک چیز ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ قرآن تھیوری ہے، آل بیت مصطفیٰ پریکٹیکل ہے۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ اگر نماز دیکھنی ہو تو امام علی مقام امام حسین کی نماز دیکھ لیں، اگر تقوی دیکھنا ہو امام حسن مجتبیٰ کا تقوی دیکھیے، اگر ادب دیکھنا ہو آل بیت مصطفیٰ کا ادب دیکھیے، اگر قرآن کو بچانے کی بات ہو تو کہیں پہ میرے علی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں پہ جماعت علی نظر آتے ہیں، اور اگر ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی بات ہو تو کوئی نہ کوئی سید میدان میں کھڑا نظر آتا ہے، اور دین مصطفیٰ کے بچانے کی بات ہو تو حسین اپنا کنبہ کربلا میں کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور سامعین ذی وقار، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو سراپائے عکس مصطفیٰ ہیں، جن کو میرے نبی مکرم نے فرمایا یہ میرا جسم ہے، یہ میرا بدن ہے، اور آپ وہ عالی مرتبت ہے کہ دنیا میں آئے تو پہلی گھٹی میرے نبی کا لعاب ہے، کانوں میں آذان میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، اور آپ وہ عالی ذی وقار ہیں۔ اس سے بڑھ کے آپ کی اور کیا شان کہ میرے مصطفیٰ آپ کو کندھوں پہ سوار فرمایا کرتے تھے، حضور اپنے کندھوں پہ اٹھاتے، چھاتی پہ آپ کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں گیا، حضور سرور کونین نے امام حسن کو اپنی گود میں لے رکھا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ حضور کی داڑھی میں انگلیاں مار رہے ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے نانا کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میرے نبی مکرم انہیں دیکھ دیکھ کے بوسے لے رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، سونیا جو اس سے پیار کرے تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ افضل ہے کل جہان میں گرانا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسنین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسنین کا، افضل ہے کل جہان میں گرانا۔ اور آئیے ابواب المناقب کے اندر، ترمذی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، مسند ابو یعلا کے اندر، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود، راوی ہے مولا کائنات مولا علی، اور کوئی کمپرومائز نہیں، اچھا آنکھوں سبحان اللہ یار، مولا علی کا نام ہے، مسجد علی میں بیٹھے ہیں، گج کے کہیں سبحان اللہ۔ میرے مولا کائنات مولا علی اس روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ اخذ بید حسن و حسین، میرے نبی رحمت نے ایک دن ایک پہلو پہ حسن کو بٹھا رکھا ہے،
ایک پہلو پہ حسین بٹھا رکھے ہیں. میرے نبی رحمت نے فرمایا من حبنی وحب هذا واباهما وامهما كان درجتي في يوم القيامة کان درجتی فی یوم القیامہ. میرے نبی رحمت نے ایک پہلو پہ حسن کو بٹھا رکھا ہے, ایک پہلو پہ حسین کو بٹھا رکھا ہے. میرے نبی رحمت نے فرمایا اوے جو شخص مجھ سے پیار کرے, من حبنی جس نے مجھ سے پیار کیا, وحب ہذا اور ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا, واباہما اور ان کے دونوں بچوں کے بابا سے پیار کیا, اباہما ان کے بابا علی سے پیار کیا, وامہما اور ان کی اماں فاطمہ سے پیار کیا, کان درجتی فی یوم القیامہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن, قیامت کے دن وہ میرے درجے میں ہوگا, وہ میرے برابر ہوگا, میرے درجے میں ہوگا. میرے نبی کے غلاموں, آج میں اور آپ ہر عمل اسی لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے, رب کا حبیب راضی ہو, حشر نشر اچھا ہو, قبر اچھی ہو جائے, جنت مل جائے. وہ جنت تو بڑی بات ہے, میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی ہے. جو ان سے پیار کرے, ان کے بابا سے, ان کی ماں سے پیار کرے, میں محمد اسے گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کو میرا وہ امتی میرے ساتھ کھڑا ہوگا. افضل ہے کل جہان میں نبیوں کا تاجدار ہے, حسنین کا نبیوں کا تاجدار ہے, نانا. ابھی کچھ لوگ خاموش ہیں, زبانیں بند ہیں, لیکن یاد رکھیے لوگوں, یہ میں اور آپ آج منبروں سے, گھروں سے, ہر نبی کے غلام کی زبانوں پہ آل نبی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ یقین جانیے رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم, اس منبر کی عظمت کی قسم, ہم آل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی رحمت نے فرمایا اور قیامت کے دن 4 لوگوں کی شفاعت میں محمد سب سے پہلے کروں گا. فرمایا پہلا وہ جو میری آل سے پیار کرنے والا ہوگا. پیار کرنے والے کہہ دیں نا سبحان اللہ. فرمایا دوسرے وہ جو ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے, وسائی فی امورہم. تیسرے وہ جو بقلبہ ہی دل سے بھی پیار کریں گے, وباللسان ہی اور زبان سے بھی اقرار کریں گے. تو دل سے تو سارے ہی پیار کرتے ہیں, ذرا زبان سے اقرار ہو جائے اس نیت سے کہ کل حشر کی اس گرمی کے دن حضور ہماری شفاعت فرما دیں. افضل ہے کل جہان میں حسنین کا نبیوں کا تاجدار ہے, حسنین کا. اور یہ آل بیت مصطفیٰ کا پیار, آل بیت رسول کا پیار عملی طور پہ ہمیں صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. ہم وہ بھی نہیں ہے کہ صرف آل بیت کا دامن پکڑ لیں, اصحاب کو چھوڑ دیں, یہ اصحاب کا دامن پکڑیں, آل بیت کو چھوڑ دیں. ہم نے تو آل بیت مصطفیٰ کا ادب اور پیار اور محبت سیکھی ہی اصحاب کے قدموں سے ہے. گج کے کہیں نا سبحان اللہ.
حضرت فاروق اعظم کا وہ واقعہ، آپ ممبر سے اتر گئے، امام علی مقام نے فرمایا نیچے اترو، ہمارے نانا کا ممبر ہے یہ، آپ تو میرے نانا کے غلام ہو۔ فوراً اترے، فرمایا سونیا یہی بات آپ ذرا چٹ پہ لکھ کے دے دینا۔ لکھوا کے پاس رکھی، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا میں جب مروں نا تو میرے کفن کے اوپر رکھ دینا، فرشتے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا میں تو حسین کے نانا کا غلام ہوں۔ زندہ آباد، 10 بندے زندہ آباد، 50 مردہ آباد، سارے گج کے گئے شان صحابہ، شان صحابہ، شان آل بیت، شان آل بیت۔ تو یہ آل بیت کی محبت کا درس اور عملی طور پہ پریکٹیکلی آل بیت کی محبت اور ادب حضور کے صحابہ نے کر کے سکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والے سے آتا ہے، آپ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، دیکھا امام حسن کھیل رہے ہیں، کہہ دینا سبحان اللہ، امام حسن کھیل رہے ہیں۔ آپ نے فوراً آگے بڑھے، سینے سے لگایا، بوسہ لیا، آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، پوچھا یہ کیا؟ فرمایا یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور اس پر بے شمار حدیث موجود ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو ہریرہ وہ ہیں جو 700 حدیثوں کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، سارے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 700 حدیثوں کا راوی، جلیل القدر سے آبی، بڑی عمر ہے، تقوی و طہارت میں بھی بے مثال، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ ایک دن ایک جنازے پہ گئے، امام علی مقام امام حسین تشریف لائے، آپ فوراً آگے بڑھے، اپنے سر کا امامہ یہ کپڑا اتار کے حسین کی جوتیاں صاف کرنے لگ گئے۔ آپ کی نالین گرد آلود تھی، صاف کرنے لگے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ میرے بابا نانا کے غلام ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا حسین جتنا پیار اور محبت اور آپ کی شان ہم نے آپ کے نانا سے سن رکھی ہے، اگر ہم آپ کو سر پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھومیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسنین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسنین کا۔ اور آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہ آخری ایام ہے، وصال کا وقت قریب ہے، بستر علالت پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی بیمار پرسی کے لیے مروان بن حکم آیا، آ کے کہنے لگا او ابو ہریرہ آپ حسنین سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، آپ اکثر ان کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، آپ ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی فوراً سے بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے، بیماری کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے او مروان سن لے، میں ان سے اس لیے پیار کرتا ہوں کیونکہ ایک دن میں مدینے والے آقا کے ساتھ ایک سفر پہ روانہ تھا، چلتے چلتے ہمارا قافلہ ایک مقام پہ رکا، پانی ختم ہو گیا، سارے قافلے والوں سے میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ پانی لے آؤ، سب نے عرض کیا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ اتنے میں ایک نسوانی آواز آئی، بچوں کے رونے کی بھی آواز آئی، حضور آگے بڑھے، ایک اونٹنی کے قریب گئے، اونٹنی کے کچھ
جاوے سے ایک ننھے شہزادے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آقا کریم نے اس شہزادے کو اپنی زبان چسوائی، پھر واپس دیا، دوسرے شہزادے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، انہیں بھی زبان چسائی، واپس دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اوے مروان، اور تجھے پتہ ہے وہ دو شہزادے کون تھے؟ کہنے لگا بتاؤ کون تھے؟ فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ فاطمہ کے شہزادے علی کے بیٹے حسنین کریمین تھے، نبیوں کا تاجدار ہے، حسنین کا افضل ہے کل جہان میں گرانا۔ اور حضرت امام حسن یہ وہ ذات ہے، یہ وہ عالی مرتبت ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ میرا بیٹا میری امت کا سردار ہے، گج کے کہیں سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا امت کا سردار ہے۔ اور آپ کے حوالے سے آتا ہے میرے نبی مکرم کے حسن بے مثال، آپ کا عکس والدہا کا مکڑا اگر کسی نے دیکھنا ہوتا، حضور کو دیکھ نہ پاتا تو امام حسن کو دیکھ لیتا۔ امام حسن کو ناف سے لے کر سر مبارک تک سارے کا سارا شبیہ مصطفیٰ ہے، عکس مصطفیٰ ہے، حسن مصطفیٰ کا مظہر جناب امام حسن مجتبی ہے۔ اور آپ وہ عالی مرتبت ہیں کہ اکثر میرے نبی مکرم آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے سواری فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ تو مصطفیٰ کا بدن اے امام حسن، اور مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری، سارے کہہ دینا سبحان اللہ۔ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام 28 صفر کو آپ کی شہادت کا دن ہے، آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا، تیر برسائے گئے، نیزے اور برچیاں آپ پہ برسائی گئیں، خنجروں کے وار کیے گئے، 40 دن تک آپ کو محصور کیا گیا، ایک گھر کے اندر بند رکھا گیا، اور اس کے بعد آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اتنے دکھ، اتنی تکالیف آل بیت مصطفیٰ پر، ظلمتوں کے پہاڑ گرائے گئے، لیکن پھر بھی آل بیت مصطفیٰ آج تک استقامت کا پہاڑ بن کے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں آج تک۔ اور سامعین دی وقار، آج بہت سے لوگوں میں یہ بات عام کی جا رہی ہے، او جی سید ہیں تو کیا ہے، کھاندے تے یہی روٹی نے، یہی سبزی تے یہی سب کچھ، 2 ٹانگیں ان کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں، ہمارے جیسا بدن ہے، جسم ہے۔ نہیں، میرے نبی نے جب ان کا پیار ہم پہ فرض کر رکھا ہے، حضور نے ساری زندگی کسی چیز کی اجرت طلب نہیں کی، دین کے لیے تکالیف اٹھائیں، طرح طرح کے ظلم اٹھائے، ڈھائے گئے حضور کی ذات پر، لیکن میرے نبی نے کسی چیز کی طلب نہیں، لالچ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ہی چیز امت سے مانگی ہے حضور نے، اور وہ ہے
حضور کی آل کا پیار. حضور کی آل کا پیار اپنے سینوں میں بسا لیجئے. اور آج بڑا عجیب سا وقت گزر رہا ہے کہ بہت سے لوگ یزید کی حمایت میں نکل آئے ہیں. اپنے بیگانے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، صبح اور ہوتی ہے شام اور ہوتی ہے. اور اسی وقت کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا تھا آخری وقت جو قرب قیامت ہوگا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا. صبح بندہ مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہوگا. سامعین عزیز وقار، یہ جتنی پاکیزہ قدسی صفات ہستیاں ہیں، چاہے وہ حضور کے گھر والے ہیں یا حضور کے در والے ہیں، حضور کے صحابہ ہیں یا حضور کی آل بیت ہیں، ہر ایک سے پیار، ان کا ادب احترام ہم پر لازم ہے. کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ادب اور محبت والے ہیں. جو ہے کہہ دیں سبحان اللہ. ہم ادب اور محبت سے پہچانے جاتے ہیں. ہم تو کہیں اللہ کا ولی بیٹھ جائے کسی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر خدا کرے تو اس جگہ کا بھی احترام کرتے ہیں کہ اس جگہ کو اللہ کے ولی سے نسبت ہے. ذرا سوچئے کہ جو ہستیاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھی رہی، جو ہستیاں صبح و شام حضور کو تکتی رہیں، ان کی شان کا عالم کیا. اور آج بہت سے بدتمیز قسم کے لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے 10 کلومیٹر دور رہیے، ایمان بچائیے. مت کہیے کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے. پڑوس کے بڑے حقوق ہیں. سب سے پہلے ایمان ہے، کلمہ ہے، بعد میں پڑوس ہے، بعد میں رشتہ داری ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا رشتہ ہی کلمہ لا الہ ہے. میرا اور آپ کا رشتہ اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے. بچائیے اپنی نسلوں کو. آج کئی لوگ وہ ڈم ڈم ماتم لگا کے محرم میں سن رہے ہوتے ہیں، دڑم دڑم. یقین جانے میں نے ایک دفعہ کچھ جملے سنے، اتنے کفریہ جملے تھے اس میں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. اور یہ ہمارے لوگ سنی مزے لے لے کے سن رہے ہیں. او جی محرم ہے نا، کیا ہے؟ محرم نہیں ہے. سب کچھ میرے نبی مکرم کو پتا تھا. حضور نے پہلے سے امام حسین کی شہادت کا بیان فرمایا، آنسو بھی بہائے، لیکن ماتم کسی نے نہیں کیا، نہ یہ درز کی ہے. حسین کا غم تو وہ کوئی مومن ہی نہیں ہے جس کے سینے میں غم حسین نہ ہو. اور صرف 10 دن نہ ہو، پورا سال مزہ یہ ہے، پورا سال حسین کا غم، امام حسن کا غم، آل بیت پہ جو ظلم ڈھائے گئے، سارا سال وہ غم آپ کے سینوں میں ہو. لیکن ساتھ یہ بھی ہو کہ حسن و حسین نے یہ تکالیف کیوں برداشت کی، یہ ظلم کیوں سہے، بچے کیوں کٹائے، نیزوں پہ کیوں اپنے سر بلند کروائے، کیوں اپنی بچیوں کو تنہا چھوڑ کر کربلا کے ریگزاروں میں اپنے خدا کو راضی کر کے چلے گئے. وجہ کیا تھی؟ کرسی نہیں تھی، عہدہ نہیں تھا. وہ تو جنت کے مالک ہیں، وہ تو جنت کے وارث ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین. انہیں دنیا کی غرض یہ بادشاہت و لالچ سے کیا لینا دینا. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھا نانا کا دین، وجہ تھی نماز، وجہ تھی قرآن. اسی لیے تو کٹے ہوئے حسین کے سر نے بھی نیزے پہ بلند ہو کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا قرآن اور آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کا تعلق اتنا گہرا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آج حسین کا سر تن سے جدا ہو کے بھی قرآن کو نہیں چھوڑ رہا بلکہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا غم بھی منائیں لیکن ساتھ ان کی سیرت اپنائیں، ان جیسا عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز روزہ کریں، تقوی طہارت کا اہتمام کریں، والدین کا ادب کریں، پڑوس کے حقوق کا خیال کریں، اور سب سے بڑھ کر والدین کا ادب. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہونے کے باوجود اپنے بابا اور اپنی ماں کے اتنے وفادار ہیں کہ کبھی سر اٹھا کے بات نہیں کی ہے.
ہمیشہ سر جھکا کے بات کی ہے، وہ جنت کے سردار ہیں۔ ہم تو 5 مرلے پلاٹ کے سردار اور مالک بن جائیں تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ہم اپنے باپ دادا کو بھول جاتے ہیں۔ تو میسج یہی ہے کہ اپنے ماں اور باپ ان کا ادب ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ شاعر اسلام اور اہل سنت کا یہ امتیازی اسلوب ہے اور ہماری پہچان ہے کہ ہم والدین سے لے کر دنیا کی ہر مقدس چیز کا ادب کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ان کا سچا غلام بنا کر ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔